اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القدر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے وہ مساجد کے اعتبار سے مسجد کے آداب کے اعتبار سے ہے. مسجد کے آداب، ان میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، وہ چیزیں کہ جن کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے اور وہ چیزیں کہ جن کو ناپسند کیا گیا ہے. مستحبات اور مکروہات سے ہٹ کر آداب، ان میں وہ چیزیں بھی شامل ہیں جو روایات کا حصہ ہیں کہ جس میں مساجد کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن باتوں سے بچنا چاہیے. پہلے ان باتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جن باتوں کو انجام دینا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے. ان میں سے سب سے پہلی چیز جس آداب کا خیال رکھنا ہے وہ ہے کہ انسان خوشبو کا استعمال کرے جب مسجد میں جانا چاہتا ہے تو. أَن تُطِيبَ وَتُطَهِّرَ وَلُبْسُ الثِّيَابَ الْفَاخِرَةَ عِنْدَ الذِّهَابِ إِلَيْهَا. جب مسجد جا رہا ہے تو مسجد جاتے ہوئے اچھا لباس پہنے. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ شادی کے بیاہ کے لیے جا رہا ہے تو اچھا لباس پہنے گا. مسجد میں جانے کے لیے تو آداب میں سے جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب مسجد میں جا رہا ہو تو مسجد میں جانے کے لیے بھی اچھا لباس پہنے، پاک و پاکیزہ لباس پہنے، اور ایسا لباس پہنے کہ جس پر خوشبو وغیرہ لگائی ہو. ان یکون المشی الی المسجد علی سکینۃ و وقار. اور انسان جب مسجد میں جائے تو اس عالم میں جائے کہ نہایت ہی وقار اور سکون سے، آرام سے، بھاگتے ہوئے نہ جائے، دوڑتے ہوئے نہ جائے، تیز قدموں کے ساتھ نہ جائے، بلکہ ایک سکون و وقار کے ساتھ مسجد میں داخل ہو. ومنها ان یقدم الداخل الیہا رجلہ الیمنی. اور انہی آداب میں سے ایک یہ ہے کہ انسان جب مسجد میں داخل ہو تو داخل ہوتے ہوئے پہلے سیدھا پاؤں مسجد کے اندر داخل کرے. والخارج رجلہ الیسریٰ. جبکہ جب نکلنے لگے، جانے لگے تو نکلتے وقت الٹے پاؤں کو پہلے باہر رکھے. یعنی آنے جانے کے اعتبار سے اس بات کا خیال رکھے کہ جب مسجد کے اندر داخل ہو رہا ہے تو داخل ہوتے ہوئے سیدھا پاؤں پہلے داخل ہوتے ہوئے رکھے گا. جب مسجد سے باہر نکل رہا ہے تو الٹے پاؤں کو پہلے باہر نکالے گا. لیکن جب مسجد میں جا رہا ہے تو اس بات کا خیال کرے. کون سی ادب کا؟ وہ اس بات کا کہ ان یتعاہد نعلہ. اپنے جو جوتے یا چپل جسے وہ پہن کے جا رہا ہے اس کی تفتیش کر لے. تفتیش کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھ بھال لے. یعنی وہ یستعلم حالہ، اس کے حال کو دیکھ لے کہ آیا اس پر حتی لا یکون تحتہ شیء من النجاسات. یعنی ایسا دیکھ لے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے چپل پر یا اس کے جوتوں پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے جو مسجد کو نجس کر دے. تو اس اعتبار سے خیال کرے اور وہ تفتیش کر لے، دیکھ لے. اس کے علاوہ آداب میں سے ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو ان یستقبل القبلہ اذا دخلہ، کہ وہ قبلے کی رخ کی طرف منہ کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہو، قبلہ روح ہو کر مسجد میں داخل ہو. وَأَن يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور وَيَحْمُدُ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے. داخل ہوتے وقت اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرے اور ان دعاؤں کو پڑھے کہ جو مسجد میں داخل ہونے کے حوالے سے بیان کی گئی ہے. ان دعاؤں میں سے ایک دعا کہ جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو دعا پڑھنی ہے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے وہ یہ ہے: بسم اللہ و باللہ والسلام علی رسول اللہ و ملائکتہ، السلام علی محمد و آل محمد، السلام علیہم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ دعا میں ظاہر ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے اور اللہ کی مدد سے داخل ہو رہے ہیں، گویا کہ اللہ کے نام سے، والسلام علی رسول اللہ، اور اللہ کے رسول پر سلامتی بھیجتے ہوئے اور ملائکہ پر سلامتی بھیجتے ہوئے، اور اسی طریقے سے محمد و آل محمد پر سلامتی بھیجتے ہوئے، اور جب داخل ہوں تو پھر اس کے بعد جو جملے ہیں السلام علیہم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ان تمام پر ایک سلام بھیجتے ہوئے اور اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہوئے اور برکت کی دعا کرتے ہوئے، اور اس کے بعد ایک دعا ہے جو اپنے لیے انسان کر رہا ہے، رب اغفر لی ذنوبی، کہ اے میرے پروردگار میرے ذنوب کو، میرے گناہوں کو معاف کر دے، وافتح لی ابواب فضلک، اور اپنے فضل کے باب یعنی دروازے کو میرے لیے کھول دے۔ اور جب نکلنے لگے تو نکلتے وقت کی دعا یہ ہے کہ انسان یہ دعا کرے، اللہم دعوتنی فاجبت دعوتک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے بلایا، میں نے تیری دعا پر یعنی تیرے بلانے پر لبیک کہا، وصلیت مکتوبتک، اور جو تو نے نماز مجھ پر فرض کی تھی اس نماز کو میں نے انجام دیا، وانتشرت فی ارضک کما امرتنی، اور میں یہاں سے باہر نکلا، منتشر ہوا تیری زمین سے جیسا کہ تو نے حکم دیا، فاسألک من فضلک العمل بطاعتک، اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے فضل کے واسطے کہ تیری اطاعت کے مطابق عمل کروں، واجتناب سخطک، تیرے غصے سے اپنے آپ کو بچاؤں، والکفاف من الرزق برحمتک، اور ضرورت بھر رزق کو اپنی رحمت کے ذریعے مجھے عطا فرما۔ تو یہ دعا ہے جو نکلتے وقت انسان پڑھے۔ اس کے علاوہ مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ نصحہ و تنظیفہا و اخراج کناستہا، یعنی انسان مسجد کو صاف ستھرا رکھے، اس کی صفائی کرے، اس کا خیال رکھے، اور جو اس میں کچرا وغیرہ ہے اسے باہر نکالے۔ اور وارد ہوا ہے روایات میں کہ ان من وقد ورد ان من قم مسجدا کتب اللہ لہ عتق رقبہ، کہ جو شخص بھی مسجد کو قائم کرتا ہے، قیام کرتا ہے، کتب اللہ لہ عتق رقبہ، اللہ تعالیٰ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ ومن اخرج منہ ما یغضی عینیہ کتب اللہ لہ کفلین من رحمتہ، اور جو مسجد میں سے یہ کچرا وغیرہ ہٹاتا ہے، دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے 2 حصے قرار دیتا ہے۔ اور خاص طور پر مسجد کی صفائی کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ جمعرات اور جمعے کے دن خاص طور پر مسجد کو صاف کیا جائے۔ یہ آداب میں سے وہ عمل کے جو کرنے چاہیے۔ انہی میں سے ایک عمل جو آج کل ہمارے زمانے کے اعتبار سے عموماً نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ مسجد کو روشن کرنا، تو روشن کرنے کا بھی ثواب بیان کیا گیا اور آداب میں سے ذکر کیا گیا۔ وہ چیزیں جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ خود مسجد کو سجانا، اس اعتبار سے کہ اس میں سونے کا کام وغیرہ کرنا، یہ منع کیا گیا ہے۔ بہرحال جو ہمارے وہ افراد کے جو نمازی ہیں، نماز پڑھنے والوں کے اعتبار سے اگر بیان کیا جائے تو ان میں سے وہ آداب کے جو جن باتوں کا خیال رکھنا ہے، ان یجعل المسجد طریقا بالدخول من باب والخروج من آخر، یہ کام نہ کرے کہ مسجد کو اپنا راستہ قرار دے کہ مسجد میں سے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا۔ اسی طرح مسجد میں خرید و فروخت کی باتیں نہ کرے، اور وفی حکم ہی سائر المعاملات، اور اسی طرح دوسرے معاملات وغیرہ بھی، رینٹ پہ لینا ہے کوئی گھر، یہ وہ، اس طرح کی کوئی معاملہ انسان مسجد میں انجام نہ دے۔ اسی طریقے سے بچوں کو اور وہ افراد کے جو مثلا ذہنی اعتبار سے معذور ہیں، ان افراد کو مسجد میں ایسے ہی نہ چھوڑ دے۔ اور اس کے علاوہ انسان اس بات کا خیال رکھے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے نجاست وغیرہ پھیلنے کا خطرہ ہو۔ اسی طرح مسجد میں حدود کا قائم کرنا یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح زور سے انسان اپنی آواز کو بلند کرے، اتنی زور سے بلند کرے، اور یہ جو بلند کرنا ہو یہ اذان یا وعظ یا تعلیم احکام کے لیے نہ ہو، اس کے علاوہ، یعنی بلند آواز انسان بات کرنا مسجد میں یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح شعر و شاعری کرنا بھی پسند نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی حکمت اور موعظے کے لیے کر رہا ہے یا مومنین معصومین کی تعزیت کے لیے پڑھ رہا ہے تو الگ بات ہے۔ لوگ بیکار باتیں نہ کرے، اور باطل کی بات نہ کرے، اور دنیا کا ذکر نہ کرے مسجد کے اندر، کوئی ایسا کام نہ کرے جو
دنیا سے تعلق رکھتا ہے صنائع میں سے، یعنی کوئی چیز بنانا، ایسا کام کرنا، یا تلوار نکالنا مسجد میں، اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ اسی طرح اگر کسی کے منہ سے وہ لہسن یا پیاز وغیرہ کی بو آ رہی ہے تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ داخل نہ ہو، ادب خیال رکھے مسجد کا۔ اور یہ کہ تھوکے نہ مسجد کے اندر، نہ ہی بلغم وغیرہ مسجد میں نکالے۔ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں ہیں، لیکن وقت کے اعتبار سے ہم یہاں پر اپنی بات کو تمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد کے حوالے سے خاص طور پر اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اس کے آداب کی رعایت کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد